أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، محترم بزرگان دین، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جملہ مخلوقات میں سے عظمت و بزرگی عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر انسان کی اس عظمت اور بزرگی کو یوں بیان فرماتا ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت بخشی اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور پاکیزہ چیزوں سے انہیں رزق دیا اور ہم نے انہیں فضیلت دی بہت سی چیزوں پر جن کو ہم نے نمایاں فضیلت پر پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ عظمت بخشی کہ اسے خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی، اس کو پاکیزہ روزی بخشی. مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی کئی وجوہات بیان فرمائی. کچھ نے کہا کہ انسان اس لیے دوسری مخلوق سے افضل ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا، عقل عطا کی، بولنے کی قوت عطا کی اور اچھی صورت عطا کی، اس لیے یہ افضل ہے. مگر اس شاخ کے نزدیک انسان کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں، انسانی صورت میں، رب العالمین کے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. اس لیے یہ صورت، یعنی انسان کی صورت، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام مخلوق میں سے بہتر قرار پائی. اور اس لیے اس مالک کریم نے کرمنا بنی آدم کا تاج انسان کے سر کے اوپر رکھا، عزت بخشی. پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اسے ہم نے اچھی صورت بخشی. اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عظمت عطا فرمائی. اگر بندہ اپنے وجود پر غور کرے، اپنے اوپر غور کرے، تو اس کو اس شاہکار قدرت میں پورا ایک جہان آباد نظر آئے گا. اپنے اوپر غور کریں، ایک دنیا نظر آئے گی آپ کو. دونوں آنکھوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کے لیے رہبر ہے. اگر یہ آنکھیں نہیں ہیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے. دونوں کان اس مملکت وجود کے پہرے دار ہیں، دونوں ہاتھ اس کے سپاہی ہیں،
اور دماغ اس کا مشیر ہے اور خاص ہے، اور دل اس وجود انسانی کا بادشاہ ہے. اور دل کی عظمت اور اس کی وسعت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح بیان فرمائی: دل دریا سمندروں دوں گے کون دنا دیا جانے ہوئے، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہوئے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یہ مسلم اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: آگاہ رہو کہ تحقیق جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے. جان رکھو کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے. وہ دل ہے، یعنی دل بادشاہ ہے، اور جملہ اعضاء جسم کی رعایا ہے. جیسے بادشاہ کے درست ہو جانے سے ساری رعایا درست ہو جاتی ہے، اور اسی طرح دل کے درست ہو جانے سے سارا جسم درست ہو جاتا ہے. اگر دل ہی بگڑ گیا تو جو ہے وہ جسم سارا جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. دل کی درستگی کے لیے اس کی روحانی اور جسمانی غذا کا درست ہونا لازم اور ضروری ہے. یاد رکھیں کہ اگر دل کو جسمانی غذا نہ ملے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. اگر اس کو غذا نہ دے، نہ پانی دے، نہ کھانا دے، تو یہ جسم کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا. اگر روحانی غذا یعنی یاد رسول اور ذکر الہی نہ ملی تو روح مردہ ہو جائے گی. پھر ان دونوں طرح کی غذا کے لیے یہ ضروری ہے کہ روحانی غذا ذکر الہی اور عقائد کی درستگی کے ساتھ کی جائے، یعنی اس کو غذا دی جائے. یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ اس بندے کے عقائد اور اس کے نظریات درست ہوں. اگر اس بندے کے عقائد درست نہیں ہیں، اس بندے کے جو ہے وہ نظریات درست نہیں ہیں، تو نہ ان کی نماز قبول ہوگی، نہ ان کے حج قبول ہوں گے، نہ ہی ان کی زکوٰۃ قبول ہوگی، اور نہ ہی وہ اعمال صالحہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ قبول ہوگی. اسی طرح جسمانی غذا بھی حلال اور طیب یعنی ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ ہونی چاہیے. میرے سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام کھانا تیرے دل کو مردہ کر دیتا ہے اور حلال کھانا تیرے دل کو زندہ کر دیتا ہے. رزق کے حرام، آج کا موضوع اسی کے اوپر ہے کہ رزق حرام کھانے والا بازار میں چلتا پھرتا مردہ ہے، اور رزق حلال کھانے والا جو ہے وہ مزار میں بھی زندہ ہے. وہ مزار میں بھی زندہ ہے. اس لیے مومن کی عظمت ایک شاعر نے یوں بیان فرمائی: کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے. قید سے چھوٹے وہ تو اپنے گھر گئے. اے مومن، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حیات جادوانی حاصل کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش کریں. ڈاکٹر اقبال یوں فرماتے ہیں: اے طائرے لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، یہ دل خالق کون و مکان کی جلوہ گاہ ہے. اس کو پاکیزہ اور حلال غذا دی جائے تاکہ اس میں مالک کی جلوہ گری ہو. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر بار بار اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو رزق حلال کھانے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں. واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اور اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو.
پھر ایک اور جگہ پر قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگوں، حلال اور پاکیزہ کھاؤ جو اس زمین میں ہے. خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر ارشاد فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. وہ تو تمہیں حکم ہی برائی اور بے حیائی کا دیتا ہے. کون؟ شیطان. شیطان اسی کام میں لگاتا ہے، برائی پر لگاتا ہے، بے حیائی پر لگاتا ہے، اور یہ کہ تم وہ بات اللہ پر کہو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان آیات بینات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں حلال و طیب روزی دی ہے کھاؤ. آج دنیا میں سائنس کی ترقی کا دور ہے، کھانے پینے کی صفائی کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑا پرکھا جاتا ہے، اور ترقی یافتہ قوموں کو ناز ہے کہ وہ بڑی نفاست سے اشیاء کو وہ استعمال کرتے ہیں. مگر جس صفائی اور پاکیزگی کا درس اسلام اور بانی اسلام نے دیا ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے، اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی. اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں مل سکتی. دیکھیے کہ جو ترقی یافتہ اقوام کے نزدیک کھانے پینے کی پاکیزگی کا صرف یہی معیار ہے کہ وہ میل کچیل سے ظاہری طور پر پاک و صاف ہو، جراثیم سے پاک و صاف ہو، مگر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ تلقین فرمائی ہے کہ تمہارا کھانا ظاہری طور پر بھی طیب ہو اور وہ کسی ظاہری گندگی سے آلودہ نہ ہو، اور باطنی طور پر بھی وہ حلال ہو. باطنی طور پر بھی وہ حلال ہو، ناجائز ذرا سے اس کھانے کو حاصل نہ کیا گیا ہو. مثال کے طور پر ایک کھانا ہے جو ظاہری طور پر نفاست اور صفائی کے اصولوں پر پورا اترتا ہے، اس کے اندر کوئی جراثیم نہیں ہے، مگر وہ چاہے حرام. مادی ترقی یافتہ جو لوگ ہیں، جو ترقی یافتہ جو لوگ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ کھانے کے قابل ہے، وہ حرام چیز جو ہے وہ کھانے کے قابل ہے، مگر اسلام اس کو پاکیزہ نہیں سمجھتا، اس چیز کو پاکیزہ نہیں سمجھتا اور اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتا. اسی طرح جو مال سود، بلیک مارکیٹنگ، جوا، رشوت اور دیگر غلط ذرائع سے جنہیں اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے حاصل کیا جائے تو وہ اسلام کی نظر میں وہ مال پاکیزہ نہیں ہے، اس مال کو پاکیزہ نہیں کہا جا سکتا. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں حکم ارشاد فرمایا اے ایمان والو، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاک کھاؤ، اور شیطان کی تابعداری نہ کرو. شیطان کی تابعداری نہ کرو، اس لیے کہ شیطان لوگوں کے سامنے برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس کو خوبصورت پیش کرتا ہے. حرام کو حلال اور حرام کو حلال کو حرام کہتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہتا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے. اب ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے جو خدا اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حلال کردہ پاکیزہ اشیاء کو بغیر کسی دلیل شرعی کے حرام قرار دیتے ہیں. معاذ اللہ، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ جس کھانے کے قریب قرآن پاک پڑھا جائے، ختم پاک پڑھا جائے، وہ حرام. جو کھانا اصال ثواب کے لیے پکایا جاتا ہے وہ حرام. جو کھانا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو اصال ثواب کے لیے پکایا جاتا ہے وہ حرام. شب برات کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ حرام. 11ویں شریف کا تبرک جو بنایا جاتا ہے وہ اس کو حرام کہتے ہیں. اس قسم کی باتیں کرنے والے کس کی تابعداری میں مصروف ہیں؟ کس کی تابعداری میں مصروف ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ وہ شیطان کی تابعداری سے بچائے.
خطوات الشیطان، شیطان کی تابعداری سے بچائے، اور جس شے کو میرے رب العزت نے، میرے مالک نے حلال قرار دیا ہے، اس سے ہر مسلمان کو حلال جاننے اور اسے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو پاک چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، یعنی حلال اور طیب کھانے کے بعد مالک کا شکریہ ادا کرو، اس کی بندگی کرو، اور اس کے حضور اپنی پیشانی جھکا دیں، نیک عمل کریں۔ اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے حلال کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمایا، نیک عمل کا ذکر فرمایا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نیک عمل کرنے سے پہلے رزق کے حلال کا ہونا ضروری ہے، رزق کے حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کا رزق یعنی خوراک درست ہوگی تو اس کا عمل بھی درست ہوگا، اس کا عمل بھی درست ہوگا۔ اگر کھانا غلط ہوگا، ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا تو عمل بھی بیکار ہوگا، اور وہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوگا، نامقبول ہوگا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی 10 درہم میں کپڑا خریدے، کوئی 10 درہم میں کپڑا خریدے، اور ان میں 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو، 1 درہم حرام کی کمائی کا ہو، تو جب تک وہ کپڑا اس پر رہے گا، ارشاد فرماتے ہیں لم یقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، اس بندے کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حرام مال کھائے، پھر اسے خیرات کرے اور وہ قبول ہو جائے، اور اس سے خرچ کرے اور اس میں برکت ہو، اور اس حرام مال کو اپنے پیچھے کے لیے وہ چھوڑ کے جائے۔ الا کان زادہ الی النار، ارشاد فرمایا مگر یہ اس کے لیے یہ آگ کا دوشہ ہے، یہ اس کے لیے آگ ہے۔ حرام کی کمائی کا لباس پہن کر نماز پڑھی جائے، وہ بھی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی۔ حرام مال سے صدقہ خیرات کیا جائے، وہ بھی مقبول نہیں ہوتا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، طیب ہے، اور وہ پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، اور حرام کی کمائی ناپاک ہے، اس لیے اگر اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں فرماتا۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑی مشہور کتاب ان کی ہے کیمیاء سعادت میں اس نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مال حرام سے صدقہ خیرات دیتا ہے وہ گویا ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس شخص کے شکم میں ایک لقمہ بھی حرام کا چلا جائے تو 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، جس جسم کو حرام کی غذا دی جائے گی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سامعین کرام، میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائی، رزق حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، صدقہ مردود ہوتا ہے، حرام کی کمائی کا لباس پہن کر پڑھی گئی نماز بھی قبول نہیں، منظور نہیں ہوتی۔ آپ خود سوچئے کہ جب حرام روزی کھانے والے کی نماز ہی نامقبول ہے تو پڑھنے والے کو نماز میں کیف و سرور کیسے آئے گا، اس کو مزہ کیسے آئے گا؟ یقیناً ایسے شخص کو نماز میں خشوع اور خضوع اور حضور کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رزق کھانے کے بعد اگر تیرے دل میں علم و حکمت اور عشق کی نرمی پیدا ہو، جب تو کھانا کھائے، کھانا کھانے کے بعد
تیرے دل میں علم و حکمت اور عشق کی نرمی پیدا ہو تو پھر سمجھ کہ تیرا رزق حلال ہے، تیرا رزق حلال ہے۔ اور رزق کو کھانے کے بعد بھی اگر تجھ پر نفس امارہ کا غلبہ ہو اور دل میں حسد ہو، کینہ ہو، اور خداوند قدوس کے ذکر سے تو غافل ہو جائے تو سمجھ کہ تیرا رزق جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ حرام کی کمائی کے کھانے والے کو سکون قلبی نصیب نہیں ہوتا، اور جو شخص اپنی اولاد کی حرام کے مال سے پرورش کرتا ہے پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، تو یہ تمنا کرنا فضول ہے، یہ تمنا کرنا فضول ہے۔ اس لیے کہ چراغ میں پانی ڈال کر اس کی روشنی کی امید رکھنا جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دینوں کی دنیا آباد ہو جائے، ہمارے دینوں کی دنیا آباد ہو جائے، ہماری نیک اولاد ہو جائے، فرما بردار ہو جائے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم خود بھی رزق حلال کھائیں اور اپنے اہل و عیال کی بھی پرورش جو ہے وہ مال حلال سے کریں۔ رزق حلال کھانے کا طریقہ اور سلیقہ ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم انسانیت کی بارگاہ اقدس سے تربیت حاصل کی۔ مشہور صحابی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ادا کرتے تھے، ان کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ جو ہی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز مکمل فرماتے تو آپ مسجد سے فوراً گھر چلے جاتے اور دعا میں شامل نہ ہوتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا یہ ابو دجانہ فجر کی نماز تو ہمارے ساتھ ادا کرتے ہیں مگر دعا مانگے بغیر مسجد سے چلے جاتے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز ابو دجانہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو دجانہ، تم فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہمارے ساتھ دعا میں شمولیت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی غور کی یہ بات، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نماز کے فوراً بعد میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے پڑوس میں ایک مکان ہے، میرے پڑوس میں ایک مکان ہے اور اس کے صحن میں کھجور کا درخت ہے جو کہ میرے مکان کی دیوار کے قریب ہے۔ آج کل اس کا پھل پکا ہوا ہے۔ مدینہ میں رات کے وقت ہوا چلتی ہے تو اس کھجور کے درخت سے چند کھجوریں میرے گھر کے صحن میں گر جاتی ہیں، چند کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں۔ میں نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کر کے فوراً گھر جاتا ہوں تاکہ بچوں کے بیدار ہونے سے پہلے اپنے صحن میں سے گری ہوئی کھجوریں اٹھا کر ان کے مالک کو دے دوں، اس کے مالک کو دے دوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا، ابو دجانہ کے پڑوسی کو بلایا اور فرمایا، اپنا کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو، میرے صحابی کو دے دو، اور اس کے عوض جنت میں 10 کھجوروں کے درخت ہم سے لے لو، جنت بھی لے لو اور جنت کے اندر جو کھجور درخت ہے وہ بھی لے لو۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بد نصیب نے انکار کر دیا، اس بد نصیب نے انکار کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ مدینے کے فلاں باغ میں میرے 10 درخت ہیں، تم وہ کھجوروں کے درخت لے لو اور یہ ایک کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دے دو۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، اس پر وہ راضی ہو گیا اور درخت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس شخص نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے یہ کھجور کا درخت ابو دجانہ کو دینے کا وعدہ کر لیا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ درخت تو ہمارے صحن میں موجود ہے، تم اسے کیسے دو گے؟ درخت تو ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، اسے کیسے دو گے؟ چنانچہ وہ سو گئے۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا، وہ کھجور کا درخت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صحن میں لگا ہوا ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے۔ اللہ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، صحابی کا عمل دیکھیں
کہ وہ اپنے بچوں کی روزی میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے. ایک ہمارے بھی بچے ہیں پاکستان میں، اگر دیکھا گیا ہے کہ وہ گنے والی ٹرالی جاتی ہے نا تو اس کے پیچھے وہ بچے بھاگتے ہیں اور گنے جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں. رزق حلال یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے حلال کی کمائی کی تلاش ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے. یعنی نماز روزہ کی فرضیت کی ادائیگی کے بعد رزق حلال کی تلاش کرنا یہ دوسرا فرض ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص لگاتار رزق حلال کھاتا ہے اور لقمہ حرام کی آمیزش اپنے رزق میں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی جن کا نام سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے. اس پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لو، لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے. حضرات محترم، میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلال رزق سے دل میں نور آتا ہے، دعاؤں میں قبولیت آتی ہے، ذکر اذکار کو راحت ملتی ہے، عبادت میں کیف و سرور ملتا ہے اور انسان ذہنی طور پر مطمئن رہتا ہے، دنیا میں فرحت اور آخرت میں جنت کا حقدار بنتا ہے. اللہ رب العزت جل شانہ کے حضور میں دعا ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمیں رزق حلال کی دولت نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.